نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، جمعۃ المبارک کا دن ہے، بڑا برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا، شانوں والا، رفعتوں والا، بلندیوں والا، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے، مسکینوں کے لیے عید کا دن کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس دن کا صدقہ ہمارے اوپر اپنی کرم نوازیوں کا، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج کے دن درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا مگر وہ خود نہیں پڑھتا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا مگر وہ خود ادا نہیں کرتا، اسی طرح حج کرنے کا حکم دیا مگر خود نہیں کرتا، الغرض ہر عبادت کا حکم دیا مگر خود نہیں کرتا۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی، فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، چرند و پرند اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، شجر و حجر، شمس و قمر، الغرض فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، غلامان و رضوان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ فرمایا محبوب ساری خدائی مجھے یاد کرتی ہے مگر میں خدا ہو کر تجھے یاد کرتا ہوں۔ وہ کیسے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ حضرات، نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، رکھتے بیتے ہیں، حج کا وقت بھی مقرر ہے، روزے رمضان میں فرض ہیں، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن درود شریف کے لیے نہ کوئی دن، نہ کوئی وقت، نہ مکان، نہ ہی کوئی جگہ مقررہ ہے۔ مطلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو درود پڑھو، صلو صبح پڑھو، صلو دوپہر کو پڑھو، شام کو پڑھو، رات کے کسی حصہ اور دن کے کسی حصہ میں پڑھو، صلو گھر میں پڑھو، بازار میں پڑھو، بس میں پڑھو، جمعہ کے دن پڑھو، غمی میں پڑھو، خوشی میں پڑھو، مطلق حکم ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ کیوں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر؟ نبی کی ذات پر، علی النبی، نبی پر۔ تو لہٰذا ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ اذانوں میں، خطبوں میں، شادی و غم میں غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا یا رسول اللہ۔ اذانوں میں، خطبوں میں، شادی و غم میں غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا یا رسول اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرماتا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو بندہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ بات لکھ دیتا ہے کہ یہ درود پاک پڑھنے والا منافقت سے اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا جو بندہ روزانہ، جو خوش نصیب روزانہ 1000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے، نبی پاک نے فرمایا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا گھر
جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا، یعنی کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ان صلاتکم نور لکم یوم القیامہ، نبی پاک نے فرمایا بے شک تمہارا درود قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش کے قریب سبز جوڑا پہنے کھڑے ہوں گے اور اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، اور کہ آج کون کون جنت میں جاتا ہے، کون دوزخ میں جاتا ہے۔ اچانک آپ دیکھیں گے فرشتے ایک شخص کو، ایک امتی کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو آدم علیہ السلام بلند آواز سے کہیں گے اے احمد، اے احمد، تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے لبیک اے ابو البشر، لبیک اے ابو البشر آدم علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے دیکھو اللہ تبارک و تعالی فرشتے، اللہ تعالی کے فرشتے آپ کے ایک امتی کو پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام دیکھ کر اس امتی کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہوا دیکھ کر فرشتوں کو آواز دیں گے اے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے ہم حکم خدا کے پابند ہیں، حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کریں گے یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں تجھے امت کے معاملہ میں پریشان نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئے گی اطیعوا محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تب فرشتے دوبارہ اس گنہگار کو میزان عدل کی طرف لے کر آتے ہوں گے، تو اس وقت حضور علیہ السلام فرمائیں گے جس کا نقشہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طرح کھینچا ہے، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ چنانچہ شخص کو دوبارہ میزان عدل پر لایا جائے گا، اور جب اس کے اعمال کا وزن ہوگا تو حضور علیہ السلام سفید کاغذ کا ایک پرزہ ترازو کے دائیں پلڑے میں ڈال دیں گے، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس کی نیکیاں بدیوں پر غالب آ جائیں گی، اور آواز آئے گی اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ اور وہ شخص عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے اور آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، یہ تو بتا دیں من انت، آپ کون ہیں جنہوں نے مجھ پر رحم فرما کر میرے گناہوں کو معاف کروا دیا۔ تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے انا نبیک محمد وہذہ صلاۃ التی کنت تصلی علیہ، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود تھا جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا، جسے میں نے سنبھال کے رکھا۔ آج تیرے اعمال کی تلنے کی باری آئی، تجھے جنت کے بجائے دوزخ کا پروانہ مل گیا تھا۔ روز محشر جنہیں بخشوائیں گے وہ، کالی کملی میں جن کو چھپائیں گے وہ، بن کے جن کے خریدار آئیں گے وہ، ان ہماری خطاؤں کی کیا بات ہے۔ ناظرین محترم، یہ ہے درود پاک پڑھنے کی برکتیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آج کے دن ہم سب کو زیادہ سے زیادہ، اس کے علاوہ بھی لیکن خاص کر آج جمعہ کا دن ہے، آج کے دن ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس خوبصورت ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سنیں اور درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ مزید اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔